حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالحج کے بعد محرم والے مہینے کو آپ نے پہلا سال کا پہلا مہینہ قرار دیا. تو وجہ اس کی یہ تھی کہ جس بندے کا یہ والا مہینہ جو ہے وہ مجتمع رہا، اس کے 11 سال بھی 11 مہینے بھی مجتمع ہی رہیں گے. جس کا یہ مہینہ منتشر ہو گیا اس کے اگلے 11 مہینے بھی منتشر ہی رہیں گے. محرم کا مہینہ پہلا کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ صرف 20 دن پہلے جو ہے وہ اہل اسلام جو ہیں اتنی محبت کا اظہار کر رہے تھے، اتنی ناب اتحاد کا اظہار کر رہے تھے، ایک دوسرے پر جان نچھاور کر رہے تھے، ایک دوسرے کی غلطیاں کوتاہیاں معاف کر رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کو تیار نہیں تھے. ایک کسی کا منہ سے گالی نکل بھی جائے تو اگلا جواب نہیں دے رہا تھا. یہ تربیت کی اسلام نے پہلے کہ ذوالحج کے مہینے کے اندر یوں تربیت کر دی جائے اور مہینے سال کا پہلا مہینہ جو ہے وہ محرم رکھ دیا جائے. تو حاضرین ذوی الاحترام، یہ ماہ مقدس جو ہے یہ محرم الحرام کا، اور ہمارا اسلامی سال جو ہے وہ اسی مہینے سے شروع ہوتا ہے. یہ اسلامی تقویم جو ہے یہ بھی حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع فرمائی تھی کہ اسلامی سال کی ابتدا جو ہے وہ محرم الحرام سے ہو. اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی حکمت کار فرما ہے. چونکہ کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا جو ماہ ہے اس سے شروع کیے جائے. اسلامی تقویم جو ہے اسلامی مہینہ پہلا مہینہ آقا علیہ السلام کے میلاد والا مہینہ وہ قرار پائے. پھر وہی مہینہ جو ہے وہ آقا علیہ السلام پر وحی نازل ہونے والا مہینہ بھی تھا، کیونکہ آقا علیہ السلام ہر پیر شریف کو روزہ رکھا کرتے تھے. اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر شریف کے روزے کی پابندی فرماتے ہیں، تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا، اسی دن مجھ پر وحی آئی تھی، اسی دن وحی آئی تھی. تو یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ چونکہ وحی آنے کا دن تو پیر شریف ہے، مہینہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم آقا علیہ السلام پر نازل فرمایا اور وہ مختلف مہینوں میں نازل ہوتا رہا. تو صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کس مہینے کو پہلا مہینہ قرار دیا جائے. کچھ نے یہ کہا کہ میلاد شریف کا مہینہ، کچھ نے باقی مشورے دیے. بہرحال رائے جس پر ٹھہری وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا. اس کے پیچھے بھی بہت بڑی وجہ تھی، کیونکہ اس سے پچھلا مہینہ جو ہے سال کا آخری مہینہ وہ ذوالحج ہوتا ہے. کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ وہ ذوالحج شریف ہوتا ہے. ذوالحج میں لوگ حج کرتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ، اب تو خیر بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے، 30 لاکھ 40 لاکھ تک لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں. کہ اس وقت جو ہے نا وہ لوگ سارے کے سارے ایک ہی لباس کے اندر، اور رنگ بھی سب کے ایک ہی قسم کے، یعنی کپڑا بھی ایک ہی قسم کا، سب کا ایک ہی قسم کا جناب لباس ہے. سارے کے سارے ایک ہی امام کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، سارے کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہیں پہ کوئی پھڈا بازی نہیں ہے، کوئی دکھائی دیتا ہے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہینے کا انتخاب اس لیے فرمایا پہلا مہینہ کہ اس مہینے سے پہلے جو ہے، یعنی صرف ایک مہینہ نہیں، صرف 20 دن پہلے، جی 20 دن پہلے 10 کو ہوتا نا، تو 20 دن پہلے جو حجاج کرام جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں تھے. مینا میں جا رہے ہیں سارے اکٹھے جا رہے ہیں، مزدلفہ میں جا رہے ہیں سارے اکٹھے جا رہے ہیں، جی عرفات میں جا رہے ہیں سارے اکٹھے جا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں سارے اکٹھے کر رہے ہیں، شیطان کو کنکر مار رہے ہیں سارے اکٹھے مار رہے ہیں. یعنی خدا تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے، وہ بھی سب کا اکٹھا ہو رہا ہے. شیطان سے نفرت کا اظہار ہو رہا ہے، وہ بھی سب کا اکٹھا ہو رہا ہے. کہیں پہ کوئی اختلاف کو نہیں، نہ کپڑوں کے رنگ میں اختلاف ہے، نہ کپڑوں کے انداز میں اسٹائل میں اختلاف ہے، نہ کسی اور شے میں اختلاف ہے. ہر طرف ایک ہی شے دیکھنے کو مل رہی ہے، وہ ہر طرف ایک ہی رنگ کا کپڑا دیکھنے کو مل رہا ہے، ہر طرف ایک ہی انداز دیکھنے کو مل رہا ہے. ایک بندے نے جناب کندھا ننگا کیا تو سب نے کندھے ننگے کر لیے. جی ایک نے کندھے پہ کپڑا رکھا تو سب نے کپڑے جناب اپنے کندھے ڈھانپ لیے. کیا کمال ہے یار. جی ایک بندے نے جا کے جناب استعلام کیا، اپنے ہاتھ اوپر کیے تو لاکھوں لوگوں نے ہاتھ اپنے اوپر کر لیے. یہ اتحاد اور یگانگت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو رکھی ہے ایسے تھوڑی رکھی. نماز ہم پڑھتے ہیں امام کے پیچھے کھڑے ہو کے سارے کے سارے، جی امام اللہ اکبر کہتا ہے، اسی اللہ اکبر پہ ہم
ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اسی اللہ اکبر پہ رکوع میں چلے جاتے ہیں، اسی اللہ اکبر پہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، اسی اللہ اکبر پہ قومے میں آتے ہیں، اسی اللہ اکبر پہ ہم جناب سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے یار! اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو پھر ہر ایک شے جو ہے نا سب کی ایک ہو گئی، سارے پیار کے ساتھ رہ رہے ہیں، پیارے سارے محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ کوئی بندہ لیٹا ہوا ہے، کوئی نیند میں ہے، بالکل تھکاوٹ میں وہ سویا تھا، بڑی مشکل سے نیند آئی تھی، ایک آدمی چلتا ہوا گیا، اس کا پاؤں اس کے اوپر آ گیا۔ اب جو اب بتائیں جس کو نیند سے کچی نیند سے اٹھا دیا جائے تو اس کا کیا بنتا ہے پھر؟ ہیں جی، تو وہی حال جو ہے اس جیسے وہ ایک بزرگ جا رہے تھے، وہ چوڑیاں بیچتے تھے، بزرگ تھے، انہوں نے چوڑیوں کا پورا ٹوکرا اپنے کندھے پہ اس طرح رکھا ہوا تھا، جا رہے تھے، ایک نوجوان لفنڈر قسم کا وہ آیا، اس نے آ کے زور سے لات مار دی، تو کہنے لگا بابا یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا ایک اور لات مار دے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے، ہیں جی۔ تو اب اسی طرح کر کے جس بیچارے کو تھکاوٹ کی بنا پر بڑی مشکل سے نیند آئی ہے، اور کوئی بندہ آیا اور آ کر کے جناب اس کی ٹانگ پہ پاؤں رکھ دے، یا جناب کسی اور عضو پہ پاؤں رکھ دے، تو اب وہ بندہ جو ہے نا وہ اس کی ایک دم آنکھ کھلے اور اس کو یاد ہے میں نے تو احرام باندھا ہوا ہے، ہاں جی، دل تو کرے پکڑ کے زمین پہ پٹک دوں، لیکن احرام جو ہے اس کو روک لے، نہیں یار یہ میرا بھائی ہے اور بھول ہو گئی ہے اس سے، وہ فوراً سے پہلے اپنی زبان کو بند کر لے اور کچھ نہ کہے۔ بتائیں کیا مزاج بنایا ہے شریعت مبارکہ نے لوگوں کا وہاں پہ، ہیں کہ بندہ کچی نیند میں سویا ہوا ہے، دوسرا آیا اور اس کو جناب پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ دیا، پنڈلی کے اوپر پاؤں رکھ دیا، بازو کے اوپر پاؤں رکھ دیا، تو ایسی حالت میں بھی وہ بندہ لڑ نہیں رہا۔ ایک بندے کا کھانا پڑا ہوا ہے، دوسرا جب وہ زیادہ کھائے جا رہا ہے، وہ اس کو کہہ نہیں رہا یار کیا کر رہے تم؟ ایک بندے کا بستر پڑا ہوا تھا، دوسرا بندہ آیا آ کر کے بستر پہ لیٹ گیا، وہ حاجی بیچارہ بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے یہ اٹھے تو میں لیٹوں۔ وہ اثار، وہ قربانی، وہ جذبہ، وہ محبت، وہ الفت، وہ ایک دوسرے کے لیے جناب اپنی جان نچھاور کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک بندوں نے یوں ہی نہیں رکھا ذوالحج کا مہینے کے بعد جو ہے اگلا مہینہ پہلا مہینہ اسلام کا ہو، نہیں سمجھ آیا؟ محرم کا مہینہ پہلا کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ صرف 20 دن پہلے جو ہے وہ اہل اسلام جو ہیں اتنی محبت کا اظہار کر رہے تھے، اتنی ناب اتحاد کا اظہار کر رہے تھے، ایک دوسرے پر جان نچھاور کر رہے تھے، ایک دوسرے کی غلطیاں کوتاہیاں معاف کر رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کو تیار نہیں تھے، ایک کسی کا منہ سے گالی نکل بھی جائے تو اگلا جواب نہیں دے رہا تھا یا نہیں تھا ایسا؟ تو بتائیں نا، یہ تربیت کی اسلام نے پہلے کہ ذوالحج کے مہینے کے اندر یوں تربیت کر دی جائے اور مہینے سال کا پہلا مہینہ جو ہے وہ محرم رکھ دیا جائے، تو فرمایا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں ایک مہینے میں بھولیں گے تھوڑی، 20 دن میں تھوڑی بھول جائیں گے یار ہم کون تھے، احرام بندھا ہوا ہے، محبت ایک دوسرے کے ساتھ، الفت ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دم سے جناب ذوالحج کا مہینہ ختم ہوا، محرم الحرام کا مہینہ آ گیا، تو اس سے لوگوں کو تربیت دی اسلام نے کہ یہ اب پورا سال جو ہے انہوں نے یوں ہی بتانا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنا ہے، ایک دوسرے سے گلے شکوے جو ہیں گھر میں بیٹھ کے دور کر لیے جائیں گے، اس طرح کے معاملات ہوں گے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں جس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ایک اہم کام کیا تھا، یہ ایسے نہیں، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو خلیفہ بنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں نے کہا کہ یار حضرت عثمان کو کہا آپ حضرت عمر جیسے کیوں نہیں بن جاتے، جیسے حضرت عمر تھے آپ ویسے کیوں نہیں بنتے؟ انہوں نے کہا کہ یار حکیم لقمان جیسا کون بن سکتا ہے، یعنی حضرت عمر جو تھے وہ تو حکیم لقمان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا فہم اور شعور عطا فرمایا تھا، اتنی اونچی شان عطا فرمائی تھی، جی جس بندے نے قرآن کریم کی ایک سورہ جو ہے نا سورہ بقرہ شریف جو ہے میرے کریم آقا علیہ السلام سے 12 سال میں پڑھی تھی، پوری 12 سال میں پڑھی تھی، تو بتائیں اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرار رکھے تھے، جو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کا اظہار کیا تھا، وہ سارے کا سارا تھوڑا تھوڑا کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 12 سال میں جا کے مکمل کیا، تو بتائیں وہ کتنا بڑا دنا ہوگا یار بندہ، کیا کچھ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہوگا، کیا کچھ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ایسے نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہینے کا انتخاب فرمایا کہ اس مہینے کو پہلا مہینہ رکھا، محرم کے مہینے کو۔ آج ہمارے لوگ تو اس کو کسی اور
وجہ سے لیتے ہیں جی محرم کا مہینہ اس لیے پہلے آ گیا ہے، یہ معاملات ہیں وہ معاملات ہیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے، حقیقت وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، تاکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ چاہتے یہی تھے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی امت جو ہے وہ اکٹھی ہو کر رہے، بغیر اختلاف کے رہے، جیسے وہاں پہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی تھی، جب اپنے اپنے وطن میں جائیں تو وہاں بھی یوں ہی اکٹھے ہی رہیں، ہے یہ نہیں؟ جیسے وہاں کپڑوں میں اتحاد تھا ویسے جائیں وہاں بھی اتحاد رہے، جیسے وہاں انداز میں اسٹائل میں ایک ایک شے سب کی ایک تھی، ویسے جیسے 20 دن کے بعد نیا سال شروع ہو تو یہ اپنا عہد لے کر کے جائیں ہم جناب پورا سال اسی طرح ہی گزاریں گے۔ لیکن اب ہوتا کیا ہے جی، ہماری مسجدیں الگ الگ ہو گئی، ممبر الگ الگ ہو گئے، مصلی الگ الگ ہو گئے جی، ہمارے گھر الگ الگ ہو گئے، ایک ہی گھر تھا، اماں بھی وہیں رہتی تھی، ابا بھی وہیں رہتا تھا، ہم نے گھر بھی الگ الگ کر لیے، درمیان میں دیواریں آ گئیں جناب، ہوا یا نہیں ہوا ایسا؟ تو وہ والی بات رہی نہیں، کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ ذرا غور فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ فہم اور شعور عطا فرمایا تھا۔ اب دیکھیں میں یہ آپ کے سامنے میں نے یہ ساری بات کیوں رکھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے حضرت سیدنا مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جس بندے کا رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے نا، یہ ایک بندے کے لیے امتحان گاہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ امتحان گاہ ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے بچے امتحان گاہ میں چلے جائیں، امتحانی سینٹر جس کو کہتے ہیں، وہاں چلے جائیں، وہیں جانے سے ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے انہوں نے آگے پڑھنا ہے یا رکشے چلانا ہے یا نہیں، یہ آگے پڑھنے کے لائق رہیں گے یا نہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یوں ہی بنایا ہے۔ حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جس بندے کی طبیعت نیکی کی طرف مائل رہی نا، اگلے 11 مہینے بھی اس کی طبیعت میں نیکی غالب ہی رہے گی، اگلے 11 مہینے بھی نیکی جو ہے اس کی طبیعت پر غالب رہے گی۔ باتیں جس بندے کا رمضان جو ہے وہ مجتمع رہا، اس کے اگلے 11 مہینے بھی مجتمع ہی رہیں گے۔ جس بندے کا یہ رمضان المبارک کا مہینہ منتشر رہا، اس کے اگلے 11 مہینے بھی منتشر ہی رہیں گے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالحج کے بعد محرم والے مہینے کو آپ نے پہلا سال کا پہلا مہینہ قرار دیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جس بندے کا یہ والا مہینہ جو ہے وہ مجتمع رہا، اس کے 11 سال بھی 11 مہینے بھی مجتمع ہی رہیں گے۔ جس کا یہ مہینہ منتشر ہو گیا، اس کے اگلے 11 مہینے بھی منتشر ہی رہیں گے، وہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اور مزے کی بات ایک حدیث پاک میں آپ کو یہاں سناؤں۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، ان کا نام تھا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ کن کے ساتھ ہوا تھا؟ حضرت عمر کے ساتھ ہوا تھا۔ ایک دن جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آتے ہیں، ان کی زوجہ رو رہی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا وجہ؟ یہ کنز المال میں حدیث پاک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے بڑے غصے سے فرمایا، عرض کرنے لگی کہ حضور وہ نہیں یہودیوں کا بیٹا عبداللہ بن سلام، وہ مسلمان ہو گئے تھے بعد میں، اس نے کہا ہے کہ عمر جو ہیں یہ جہنم کے تالے ہیں، عمر جو یہ جہنم کا تالا ہے۔ مجھے تو غصہ آ گیا اس بات پر کہ آپ اتنے عظیم انسان، اللہ تعالیٰ نے اتنا آپ کو رتبہ عطا فرمایا ہے، میرے آقا علیہ السلام کے آپ وفا شعار دوست تھے آپ آقا علیہ السلام کے، اور آپ کے لیے اتنی بڑی بات کر دی ہے کہ آپ جہنم کے تالے ہیں۔ مجھے تو بڑا غصہ آ رہا ہے اس بات پہ، وہ رو رہی تھی، وہ دکھ بھی آیا مجھے تو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پاؤں پہ پلٹے اور واپس گیا مسجد میں، حضرت عبداللہ بن سلام کو بلایا، فرمایا کہ عبداللہ تم نے کیا بات کی ہے کہ میں جہنم کا تالا ہوں؟ انہوں نے کہا حضرت یہ میں نے تھوڑی کی ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں نازل فرمائی ہے، یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے تورات میں نازل فرمائی ہے۔ انہوں نے کہا کیا نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں یہ بات نازل فرمائی تھی کہ رسول اللہ علیہ السلام کو جو دوسرا خلیفہ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے وہ جہنم کے تالے ہوں گے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے جب تک عمر دنیا میں رہے گا تب تک لوگ جہنم جانے سے بچے رہیں گے، جیسے عمر جائے گا جہنم کا تالا ٹوٹ جائے گا، لوگ جو ہے وہ گروہ در گروہ جہنم کے تلے۔ اندازہ لگا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ رضی اللہ عنہ جیسے سنا واپس تشریف لائے گھر، آ کے اپنی زوجہ محترمہ کو
جب یہ بتایا تو وہ بھی خوش ہو گئی. اچھا اس کا مطلب یہ تھا اللہ اکبر کبیرہ. یہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مہینہ جو ہے وہ محرم الحرم کا پہلا اس لیے رکھا، طبیعت مومنوں کی مجتمع تھی، وہ منتشر نہ ہوں. محرم کا مہینہ ساتھ ہی آ جائے ذوالحج کے بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اہل ایمان کو مجتمع رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طبیعت ان کی بنائی تھی کہ آپ جو ہیں وہ جہنم کے دروازے کو بند کیے ہوئے تھے، جہنم کے دروازے کو بند کیے ہوئے تھے. آپ تالا لگ کے جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے. جیسے آپ کا وصال ہوا پھر معاملات جو ہے وہ دائیں بائیں ہوتے چلے گئے. اور دوسری طرف دیکھیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جب 40 دن پورے محاصرہ کیا گیا، یار آپ کے پیسوں سے خریدا ہوا کنواں مدینہ منورہ میں تھا، سارے لوگ اس کنویں سے پانی پی رہے تھے، لیکن اجازت نہیں تھی تو عثمان غنی کو اجازت نہیں تھی. بتائیں 40 دن پورے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خریدی ہوئی زمین مسجد نبی میں شامل تھی. یعنی عثمان غنی کی زمین ہے، وہاں پہ جو نماز پڑھتا ہے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے اس پر. بتائیں زمین کس کی ہے؟ عثمان غنی کی. یہ وہ کم شان ہے یار. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اتنے دن محاصرہ کیا گیا، آپ نے روشن دان سے باہر دیکھا اور آپ نے لوگوں کو خطاب فرمایا. آپ نے فرمایا کہ تم مجھے تو قتل کر دو گے، شہید کر دو گے، میں تو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہوں، اور میں حضور کے شہر میں خون بہانا نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کا خون بہے. حالانکہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بیٹوں کو، باقی صحابہ جو ہیں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بہت سارے صحابہ نے اپنے بچوں کو وہاں مقرر کیا ہوا تھا، وہ تلواریں لے کے باہر کھڑے ہوئے تھے اور اجازت مانگی کئی بار جا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ اجازت دیں، ہم ان باغیوں کے ساتھ مقاتلہ کرتے ہیں، ہم ان کو یہاں سے دفع دور کر دیں گے، ایک بھی بندہ آپ کو یہاں دکھائی نہیں دے گا، قربان جائیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آقا علیہ السلام کے شہر کے اندر خون بہانا نہیں چاہتا کسی کا. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کا یہاں خون بہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر صابر رہے. آخری جب دن آیا نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا خواب میں. کریم آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں پیالہ تھا. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عثمان اگر تم چاہو تو تمہیں یہیں پہ پانی یہ پلا دیں، اگر تم چاہو تو شام کو افطار ہمارے ساتھ ہی کر لینا. جی اندازہ لگائیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے یہی کہا، میں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں افطار آپ کے ساتھ ہی کرنا چاہتا ہوں. جی اندازہ لگائیں. جی یہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ آپ فرمایا تھا تم مجھے تو قتل کر دو گے، مجھے آج تم مسجد نبی میں نماز نہیں پڑھنے دے رہے، لیکن یہ دیکھ لو قیامت تک تم کبھی بھی ایک جگہ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکو. بتائیں آج کتنی مسلکوں کی کتنی مساجد ہیں، بلکہ مسلکوں کا اختلاف تو اپنی جگہ رہا نا. ایک ہی مسلک کے مولوی ایک مولوی دوسرے مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. کیا یہ نہیں ہے سر؟ یہ ہر مسلک میں مسئلہ ہے. ایک مسلک ایک ہی مسلک کے لوگ ہیں، ایک ہی مسلک کی مسجد ہے، مولوی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے. کیا وہ فرمان تھا یار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارکہ سے ایسا جملہ نکلا کہ وہ جناب قیامت تک کے لیے سچا ثابت ہو گئے. جی آج تک ہم دیکھ رہے ہیں. سمجھ آ رہا ہے مسئلہ جی؟ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا نا، جی میں بس گفتگو ختم کر رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا، صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں آپ کے ارد گرد جمع ہیں. یہ ذرا غور سے سنیے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد سارے صحابہ کرام علیہ رضوان جمع ہیں. ایک صحابی آقا علیہ السلام کے، بلکہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، آپ کہنے لگے کہ حضور بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا، اس کی وجہ سے دین کو غلبہ حاصل تھا، پیچھے کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو اس طرح دین کو سنبھالا دے سکے. ان کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے بادشاہ کے. اس بادشاہ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا مہربانی فرما میری عمر اتنے سال بڑھا دے تاکہ میرے بیٹے جو ہیں وہ اتنے جوگے ہو جائیں کہ یہ نظام حکومت کو سنبھال سکیں اور تیرے دین کی نوکری کر سکیں. تو کہتے ہیں کہ ادھر اسرائیل علیہ السلام آ چکے تھے.
اس بادشاہ نے یہ دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو واپس بلا لیا، ان کی عمر بڑھا دی گئی اس بادشاہ کی، اور عمر مانگی ہی کس لیے تھی؟ اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے۔ اچھا، انہوں نے یہ بات پورا قصہ سنا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ حضور میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو شان اس سے عطا فرمائی تھی اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو عطا فرمائی ہے، اگر آپ یہاں دعا کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھی عمر کو لمبا کر دے گا۔ یہ تب کہہ رہے ہیں جب آپ پر حملہ ہو چکا ہے، جی آپ پانی بھی پیتے ہیں، شربت بھی پیتے ہیں، تو وہ بھی پیٹ کے راستے سے باہر آ رہا ہے، زخم لگا ہوا تھا، بہت گہرا کاری زخم لگا تھا۔ فرمایا کہ اس وقت بھی اگر آپ دعا کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر کو لمبا کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتنی اونچی شان کا مالک بندہ ہیں جو دعا کرے، اتنا گہرا زخم آ چکا ہو، کاری زخم آ چکا ہو کہ حضرت عبداللہ بن سلام کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کو لمبا کر دے گا۔ آج جو ہے نا یہ جتنے بھی دشمن ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بھاگتے ہیں، اسی وجہ سے تھوڑے بھاگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو غیرت اور حمیت عطا فرمائی تھی، شجاعت عطا فرمائی تھی، اور مزے کی بات دیکھیں آقا علیہ السلام کے 1,24,000 بھی وہ 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ تھے حضور کے، کسی صحابی نے حضور سے آ کے یہ اجازت نہیں مانگی یا رسول اللہ مجھے اجازت دے مونچھیں بڑی رکھ لوں میں، سمجھ آیا نا جی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے اجازت مانگی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں مونچھیں بڑی رکھ لوں۔ آقا علیہ السلام میں کیوں اجازت مانگتے ہو اس کی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں مونچھیں بڑی ہوں تو دین کے دشمنوں کو دیکھ کے ان کو وٹ دیا کروں، دین کے دشمنوں کو دیکھ کے ان کو وٹ دیا کروں تاکہ دین کے دشمن جو ہیں ان پہ روب طاری رہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے بھی اجازت فرما دیا، میں عمر رکھ لو تو بتائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مونچھیں جو ہیں وہ بڑی بڑی تھی، اس طرح کر کے آپ بلکہ فرماتے ہیں حضور کے صحابہ کہتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلال میں ہوتے تھے تب مونچھ کو اس طرح کر کے وٹاؤ دیتے تھے مونچھ کو، ہیں اللہ اکبر کبیرہ، کیا جلال تھا یار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہیں دعا کیا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قیامت والے دن ہمیں ان کی زیارت سے محروم نہ کرے۔ ہیں قسم خدا کی دیکھیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کیا ہیں آنکھوں میں تابی کہاں ہوگی یار، حضور کے شعر کو دیکھیں ہم ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اسے یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔